دی سیلفش جین ایپیسوڈ 2 دی ریپلیکیٹرز نقل ساز۔ ابتدا میں سادگی تھی۔ سادہ کائنات کی ابتدا بھی کیسے ہوئی ہوگی، اس کی وضاحت بہت مشکل ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اچانک پیدا ہونے والی پوری طرح لیس پیچیدہ ترتیب کی حامل زندگی یا زندگی تخلیق کرنے کی صلاحیت کی وضاحت کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ ڈارون کا قدرتی انتخاب نیچرل سلیکشن سے ارتقاء کا تصور تسلی بخش اس لیے ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسا طریقہ دکھاتا ہے جس میں سادگی پیچیدگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کس طرح بے ترتیب ایٹم خود کو پیچیدہ تر نمونوں میں گروپ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ انسانوں کو بنانے لگتے ہیں۔ ڈارون ہمارے وجود کے گہرے مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے جو اب تک تجویز کردہ واحد قابل عمل حل ہے۔ میں اس نظریے کو عمومی طرز سے ہٹ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی ابتدا اس زمانے سے کروں گا جو ارتقاء کی ابتدا سے بھی پہلے دور کا ہے۔ ڈارون کی موضوع ترین کی بقا سروائیول آف دی فٹیسٹ۔ دراصل مستحکم کی بقا سروائیول آف دی اسٹیبل کے زیادہ عمومی قانون کا خصوصی معاملہ ہے۔ کائنات مستحکم چیزوں سے آباد ہے۔ مستحکم چیز ایٹموں کا وہ مجموعہ ہے جو اتنا مستقل یا عام ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایٹموں کا ایک منفرد مجموعہ ہو سکتا ہے جیسے میٹر ہارن جو اس قدر تک قائم رہتا ہے کہ نام رکھے جانے کا استحقاق رکھتا ہے، یا پھر یہ ان اشیاء کا ایک طبقہ کلاس ہو سکتا ہے جیسے بارش کے قطرے جو اجتماعی نام کے مستحکم ہونے کے لیے کافی زیادہ شرح سے وجود میں آتے ہیں، خواہ ان میں سے کوئی بھی عارضی اور قلیل مدتی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ چیزیں جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور جن کی وضاحت کی ہم ضرورت سمجھتے ہیں، یعنی چٹانیں، کہکشائیں، سمندری لہریں، یہ سب ایٹموں کے زیادہ یا کم حد تک مستحکم نمونے ہیں۔ صابن کے بلبلے کروی ہوتے ہیں کیونکہ یہ گیس سے بھری پتلی فلم کے ایک مستحکم تشکیل ہیں۔ خلائی طیارے میں پانی بھی کروی قطروں میں مستحکم ہوتا ہے، لیکن زمین پر کشش ثقل ہوتی ہے، اس لیے یہاں ٹھہرے ہوئے پانی کی مستحکم سطح چپٹی اور افقی ہوتی ہے۔ نمک کے کرسٹل مکعب ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوڈیم اور کلورائڈ آئن کو ایک ساتھ پیک کرنے کا ایک مستحکم طریقہ ہے۔ سورج میں جو تمام جوڑوں میں سب سے سادہ ہائیڈروجن ایٹم بام مل کر ہیلیم کے ایٹم بناتے ہیں کیونکہ وہاں موجود حالات میں ہیلیم کی تشکیل زیادہ مستحکم ہے۔ بگ بینگ کے فوراً بعد سے جس سے رائے نظریے کے مطابق کائنات کی ابتدا ہوئی تھی، اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ایٹم پوری کائنات میں ستاروں میں تشکیل پا رہے ہیں۔ یہیں سے ہماری دنیا کے عناصر آئے تھے۔ بعض اوقات جب ایٹم ملتے ہیں تو وہ کیمیائی رد عمل میں ایک دوسرے سے جڑ کر سالمات بناتے ہیں جو کم و بیش مستحکم ہوتے ہیں۔ اس طرح کے سالمات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ ہیرے جیسے کرسٹل کو ایک ہی سالمہ سمجھا جا سکتا ہے جو اس معاملے میں معروف طور پر مستحکم ہے، لیکن یہ بہت سادہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی اندرونی جوڑی ساخت کو لامتناعی طور پر دہرایا جا سکتا ہے۔ جدید جانداروں میں دوسرے بڑے سالمات ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں اور ان کی پیچیدگی خود کو کئی سطحوں پر ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے خون کا ہیموگلوبن ایک عام پروٹین سالمہ ہے۔ یہ چھوٹے سالمات امینو ایسڈ کی زنجیروں سے بنا ہوتا ہے۔ ہر سالمے میں چند درجن ایٹم ہوتے ہیں جو درست پیٹرن میں ترتیب پاتے ہیں۔ ہیموگلوبن سالمے میں 574 امینو ایسڈ سالمے ہوتے ہیں۔ یہ 4 زنجیروں میں مرتب ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے گرد مڑ کر حیران کن پیچیدگی کا ایک کروی سہ جاتی ڈھانچہ 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر بناتے ہیں۔ ہیموگلوبن سالمے کا نمونہ کانٹوں والی گھنی جھاڑی کی طرح نظر آتا ہے، لیکن ایک حقیقی کانٹے دار جھاڑی کے برعکس بے ترتیب نمونہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک متعین غیر متغیر ڈھانچہ ڈیفینیٹ انویریئنٹ اسٹرکچر ہوتا ہے جو یکساں طور پر دہرایا جاتا ہے، جس میں ایک بھی ٹہنی یا موڑ غیر ضروری نہیں ہوتا، اور اوسط انسانی جسم میں ان کی تعداد 6000 ملین سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہیموگلوبن جیسے پروٹین سالمے کی کانٹے دار جھاڑی کی شکل اس لحاظ سے مستحکم ہے کہ امینو ایسڈ کی ایک ترتیب پر مشتمل 2 زنجیروں 2 چشموں کی طرح بالکل ایک سہ جاتی لچھے دار پیٹرن میں پائی جاتی ہیں۔ ہیموگلوبن کانٹے دار جھاڑیاں آپ کے جسم میں تقریباً 400 ملین فی سیکنڈ کی شرح سے اپنی پسندیدہ شکل میں پیدا ہوتی ہیں اور تقریباً اسی شرح سے ان کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن ایک جدید سالمہ ہے جو اس اصول کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ایٹم مستحکم پیٹرن میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زمین پر زندگی کے آنے سے پہلے سالمات کا کچھ ابتدائی ارتقاء فزکس اور کیمسٹری کے عام فعال سے ہوا ہوگا۔ یہاں کسی ڈیزائن یا مقصد یا ہدایات کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر توانائی کی موجودگی میں ایٹموں کا ایک گروپ مستحکم نمونے میں بنتا ہے
تو وہ اسی طرح رہنے کا رجحان رکھے گا۔ قدرتی انتخاب کی ابتدائی شکل صرف مستحکم شکلوں کا انتخاب اور غیر مستحکم شکلوں کا رد تھا۔ یہ کوئی معمہ نہیں ہے، تعریف کے لحاظ سے ایسا ہونا طے تھا۔ اس سے یقیناً یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ انسان کی طرح پیچیدہ اشیاء کے وجود کی وضاحت انہی اصولوں پر کر سکتے ہیں۔ ایٹموں کی صحیح تعداد لینے اور انہیں کچھ بیرونی توانائی کے ساتھ ایک ساتھ ہلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ کچھ اس طرح صحیح پیٹرن میں فٹ ہو جائیں کہ آدم کی تخلیق کر دیں۔ آپ اس طرح کے چند درجن ایٹموں پر مشتمل سالمہ بنا سکتے ہیں، لیکن انسان 1000 ملین 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 ایٹموں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انسان بنانے کی کوشش کے لیے آپ کو اتنی طویل مدت کے لیے اپنے بائیو کیمیکل کاکٹیل شیکر پر کام کرنا پڑے گا کہ یہ مدت کائنات کی پوری عمر کے پلک جھپکنے کے برابر ہوگی۔ اس کے باوجود آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہیں پر ڈارون کا نظریہ اپنی سب سے عمومی شکل میں مدد کرتا ہے۔ ڈارون کا نظریہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے سالمات کی سست تعمیر کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ زندگی کی ابتدا کے حوال میں جو میں بتاؤں گا یہ ضرور ہے کہ وہ قیاس پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس بات کا عینی گواہ نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بہت سے حریف نظریات موجود ہیں، لیکن ان سب میں کچھ خصوصیات مشترک ہیں۔ میں جو آسان تر بیان پیش کروں گا وہ شاید سچائی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زندگی کے آنے سے پہلے زمین پر کون سے کیمیائی خام مال وافر مقدار میں موجود تھے، لیکن قابل یقین امکانات میں پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور امونیا ان میں شامل ہیں۔ یہ تمام سادہ مرکبات ہیں جو ہمارے نظام شمسی کے چند دیگر سیاروں پر بھی موجود ہیں۔ کیمیاء دانوں نے نو عمر زمین کے کیمیائی حالات کی نقالی کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان سادہ مادوں کو فلاسک میں ڈالا اور توانائی کا ایک ذریعہ فراہم کیا، مثلاً بالائے بنفشی روشنی یا برقی شرارہ، یعنی ابتدائی بجلی کی مصنوعی نقل۔ ان کے چند ہفتوں کے بعد فلاسک کے اندر کچھ دلچسپ پایا گیا، ہلکے بھورے رنگ کا شوربہ جس میں بڑی تعداد میں ایسے سالمات تھے جو اصل میں ڈالے گئے سالمات سے زیادہ پیچیدہ تھے۔ خاص طور پر اس میں امائنو ایسڈز پائے گئے جو پروٹین کے تشکیلی بلاک اور حیاتیاتی سالمات کے دو عظیم طبقات میں سے ہیں۔ ان تجربات سے پہلے قدرتی طور پر پائے جانے والے امائنو ایسڈ کو زندگی کی موجودگی کی پہچان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مریخ پر ان کا سراغ ملے تو اس سیارے پر زندگی کا وجود قریب قریب یقینی ہے۔ تاہم اب ان کے وجود کا مطلب صرف ماحول میں چند سادہ گیسوں اور کچھ آتش فشاں سورج کی روشنی یا گرجدار موسم کی موجودگی ہے۔ حال ہی میں زندگی کی ابتدا سے پہلے کے زمین کے کیمیائی حالات کی لیبارٹری سیمولیشن سے نامیاتی مادے حاصل ہوئے ہیں جنہیں پیورین اور پائریمیڈین کہا جاتا ہے۔ یہ جینیاتی سالمے ڈی این اے کے تشکیلی بلاک ہیں۔ ان سے ملتے جلتے عمل نے ابتدائی شوربہ پرائم ایول سوپ پیدا کر دیا، جس کے بارے میں ماہرین حیاتیات اور کیمیاء دانوں کا خیال ہے کہ اس سے کوئی 3 سے 4 ہزار ملین سال پہلے سمندروں کی تشکیل ہوئی تھی۔ نامیاتی مادے مقامی طور پر مرکوز ہو گئے، شاید ساحلوں کے گرد خشک ہوتی ہوئی جاگ میں یا چھوٹے معلق قطروں میں۔ سورج سے بالائے بنفشی روشنی جیسے توانائی کے مزید اثر کے تحت وہ جڑ کر بڑے سالمات بن گئے۔ آج کل بڑے نامیاتی سالمات اتنی دیر تک قائم نہیں رہ سکتے کہ ان پر توجہ دی جا سکے۔ وہ بیکٹیریا یا دیگر زندہ مخلوق کے ذریعے تیزی سے جذب کر لیے جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بیکٹیریا اور ہم میں سے باقی بعد میں آئے ہیں۔ ان دونوں بڑے نامیاتی سالمات گاڑے شوربے میں بغیر چھیڑ چھاڑ کے بہہ سکتے تھے۔ کسی وقت حادثاتی طور پر ایک خصوصاً قابل ذکر سالمے کی تشکیل ہوئی، ہم اسے نقل ساز یا ریپلیکیٹر کہیں گے۔ ضروری نہیں کہ یہ اپنے ارد گرد پائے جانے والے سالمات میں سے سب سے بڑا یا پیچیدہ سالمہ ہو، لیکن اس میں اپنے جیسے سالمات کی نقل بنانے کی غیر معمولی صلاحیت موجود تھی۔ یہ ایک بہت ہی غیر امکانی قسم کا حادثہ لگتا ہے، یقیناً ایسا ہی تھا۔ یہ انتہائی ناممکن تھا۔ ایک انسان کی پوری زندگی میں وہ چیزیں جو ناممکن ہیں عملی مقاصد کے لیے ناممکن سمجھی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فٹ بال کے کرے میں کبھی بڑا انعام نہیں جیت سکے، لیکن ہمارے انسانی اندازوں میں ہم امکانی اور غیر امکانی کا کروڑوں برسوں کا حساب نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ 100 ملین برسوں تک ہر ہفتے پول کوپن بھریں تو عین ممکن ہے کہ کئی بار آپ کے جیک پاٹ لگ جائیں۔ اصل میں ایسے سالمے کا تصور کرنا جو خود کی نقلیں بناتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے
جتنا یہ پہلے پہل لگتا ہے۔ اسے بس ایک بار بننا ہے۔ نقل ساز کو کسی سانچے کے طور پر سوچیں، اسے ایک ایسے بڑے سالمے کے طور پر تصور کریں جو مختلف قسم کے تشکیلی بلاک والے سالمات کی پیچیدہ زنجیر پر مشتمل ہو۔ چھوٹے تشکیلی بلاک نقل ساز کے ارد گرد سوپ میں وافر مقدار میں دستیاب تھے۔ اب فرض کریں کہ ہر تشکیلی بلاک کو اپنی نوع سے لگاؤ ہے۔ پھر جب بھی سوپ میں باہر سے کوئی تشکیلی بلاک نقل ساز کے ایک حصے کے پاس آتا ہے جس سے اسے لگاؤ ہو، تو وہ وہیں چپک جاتا ہے۔ تشکیلی بلاک جو خود کو اسی طرح نتھی کرتے ہیں، خود بخود ایک ترتیب میں آنے لگتے ہیں جو خود نقل سازی کی نقالی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھنا آسان ہے کہ وہ اسی طرح مستحکم زنجیر بنا لیتے ہیں جس طرح اصل نقل ساز کی تشکیل ہوئی ہے۔ یہ عمل بتدریج، تہ در تہ جاری رہ سکتا ہے، پرت در پرت بنتی چلی جاتی ہیں۔ کرسٹل اسی طرح بنتے ہیں۔ دوسری طرف دونوں زنجیریں الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی صورت میں دو نقل ساز بن جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک مزید نقلیں بنا سکتا ہے۔ ایک زیادہ پیچیدہ امکان یہ ہے کہ ہر تشکیلی بلاک کو اپنی نوع سے نہیں بلکہ دوسری مخالف نوع سے خاص لگاؤ ہو۔ اسی صورت میں نقل ساز ایک سانچے کے طور پر کام کرے گا، نہ کہ یکساں نقل کے لیے بلکہ ایک قسم کی نیگیٹو نقل کے لیے جو نتیجن اصل پازیٹیو کی نقل صحیح دوبارہ بنائے۔ ہمارے مقاصد کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اصل نقل کا عمل پازیٹیو نیگیٹو والا تھا یا پازیٹیو پازیٹیو والا۔ اگرچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابتدائی نقل ساز کے جدید اوتار یعنی ڈی این اے سالمات پازیٹیو نیگیٹو نقل کرتے ہیں۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اچانک دنیا میں ایک نئی طرح کا استحکام پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ امکانی ہے کہ سوپ میں کسی خاص قسم کا پیچیدہ سالمہ بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو، کیونکہ ہر پیچیدہ سالمہ اس تشکیلی بلاک پر منحصر تھا جو اتفاق سے ایک خاص مستحکم تشکیل میں فٹ ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی نقل ساز پیدا ہوا، اس نے اپنی نقلیں تیزی سے پورے سمندروں میں پھیلا دیں، یہاں تک کہ چھوٹے تشکیلی بلاک سالمے نایاب ہو گئے اور دیگر بڑے سالمات اب شاذ و نادر ہی تشکیل پانے لگے۔ چنانچہ اب ایک جیسی نقلوں کی بڑی آبادی ہو گئی، لیکن اب نقل کے عمل کی ایک اہم خصوصیت کا ذکر کرنا ہوگا، یہ بے عیب نہیں ہوتا۔ غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب میں طباعت کی کوئی غلطی نہ دہرائے، لیکن اگر آپ بغور ڈھونڈیں گے تو شاید آپ کو ایک دو غلطیاں مل ہی جائیں۔ شاید ان سے جملوں کے مفہوم میں کوئی بڑی تبدیلی واقع نہ ہو کیونکہ وہ فرسٹ جنریشن غلطیاں ہوں گی، تاہم پرنٹنگ سے پہلے کے زمانے کا تصور کریں جب انجیل جیسی کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں۔ تمام کاتب خواہ کتنے ہی محتاط کیوں نہ ہوں، کچھ نہ کچھ غلطی کرنے کا احتمال رکھتے ہیں، اور کچھ تو جان بوجھ کر اصلاح کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اگر وہ سب ایک ہی اصل نسخے ماسٹر کاپی سے نقل کریں تو معنی میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر دیگر نقلوں سے نقلیں بنائی جائیں اور ان نقلوں سے مزید نقلیں بنائی جائیں تو غلطیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور سنگین تر ہونے لگیں گی۔ ہم غلط نقل کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں، اور انسانی دستاویزات کے معاملے میں ایسی مثالوں کے بارے میں سوچنا مشکل ہے جہاں غلطیوں کو اصلاح قرار دیا جا سکتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپیچواگنٹ کے علماء کے بارے میں کم از کم جانتا ہوں کہ انہوں نے عبرانی لفظ نوجوان عورت کا یونانی لفظ کنواری کے طور پر غلط ترجمہ کر کے یہ پیشین گوئی کی کہ دیکھو کنواری حاملہ ہو جائے گی اور ایک بیٹا پیدا کرے گی۔ بہرحال جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ حیاتیاتی نقل سازوں کی غلط نقلوں سے دراصل اصلاح ہوئی اور زندگی کے ترقی پسند ارتقاء کے لیے ضروری تھا کہ کچھ غلطیاں کی جاتیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اصل نقل ساز سالمات نے اپنی نقلیں کتنے درست طریقے سے بنائیں۔ ان کے جدید جانشین ڈی این اے سالمے انسانی نقل کے عمل میں حیرت انگیز طور پر وفادار ہیں، لیکن یہ بھی کبھی کبھار غلطیاں کر جاتے ہیں اور بالآخر یہی غلطیاں ارتقاء کو ممکن بناتی ہیں۔ غالباً اصل نقل ساز کئی زیادہ غلطیاں کرتے تھے، لیکن بہر صورت ہم یہ مان سکتے ہیں کہ غلطیاں کی گئیں اور یہ غلطیاں جمع ہو کر بڑھتی چلی گئیں۔ جیسے جیسے غلط نقلیں بنیں اور آگے بڑھیں، ویسے ویسے ابتدائی شوربہ ایک جیسی نقلوں کی نہیں بلکہ نقل ساز سالمات کی کئی انواع کی آبادی سے بھر گیا۔ یہ سب ایک ہی جد کی ذریت تھے۔ کیا کچھ انواع تعداد میں دوسروں سے زیادہ تھیں؟ تقریباً وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، کچھ انواع فطری طور پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہو گئیں۔ بعض سالمات کے ایک بار بننے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں دوبارہ ٹوٹنے کے امکانات کم تھے۔ یہ انواع سوپ میں نسبتاً زیادہ ہو گئیں، نہ صرف اپنی لمبی عمر کے براہ راست منطقی نتیجے کے طور پر بلکہ اس لیے بھی کہ ان کے پاس اپنی نقلیں بنانے کے لیے ایک طویل وقت دستیاب تھا۔
اس لیے زیادہ لمبی عمر کے نقل سازوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور دیگر حالات یکساں ہونے کی وجہ سے سالمات کی آبادی میں زیادہ لمبی عمر کی طرف ایک ارتقائی رجحان پایا گیا۔ لیکن دوسرے حالات شاید یکساں نہیں تھے اور ایک نقل ساز کی ایک قسم کی خصوصیت جس کی بنا پر اسے آبادی میں پھیلنے سے زیادہ اہمیت ملی ہوگی وہ نقل ساز کی رفتار یا زرخیزی فیکنڈٹی تھی۔ اگر ٹائپ اے کے نقل ساز سالمات ہفتے میں اوسطاً ایک بار اپنی نقلیں بناتے تھے تو ٹائپ بی کے سالمات ایک گھنٹے میں ایک بار اپنی نقلیں بناتے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ بہت جلد ٹائپ اے سالمات کی تعداد بی کے مقابلے میں کم ہو گئی، چاہے وہ ٹائپ بی سالمات سے کہیں زیادہ لمبی عمر ہی کیوں نہ پاتے ہوں۔ اس لیے شاید شوربے میں سالمات کی اعلیٰ زرخیزی کی طرف ایک ارتقائی رجحان تھا۔ نقل ساز سالمات کی ایک تیسری خصوصیت جو مثبت طور پر منتخب کی گئی ہوگی وہ نقل کی درستی ہے۔ اگر ٹائپ ایکس اور ٹائپ وائی کے سال میں ایک ہی مدت تک رہتے ہیں اور ایک ہی شرح پر نقل سازی کرتے ہیں، تاہم ایکس اوسطاً ہر 10ویں نقل میں غلطی کرتا ہے جبکہ وائی صرف ہر 100ویں نقل میں ہی غلطی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وائی کی آبادی بڑھ جائے گی۔ آبادی میں ایکس کی آبادی نہ صرف غلطی پر مبنی بچوں کو کھو دے گی بلکہ اپنی تمام نسلوں جو حقیقی یا امکانی ہوں کو بھی کھو دے گی۔ اگر آپ پہلے سے ارتقاء کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ کو یہ آخری نقطہ تھوڑا سا متضاد لگ سکتا ہے۔ کیا ہم اس خیال کی تطبیق کہ ارتقاء کے واقع ہونے کے لیے غلطیوں کی نقل کرنا ایک لازمی شرط ہے اس بیان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ قدرتی انتخاب بے عیب نقل کاری کے حق میں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ارتقاء مبہم معنوں میں ایک اچھی چیز لگ سکتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ہم اس کی پیداوار ہیں، لیکن اصل میں کوئی شے ارتقاء پذیر ہونے کی خواہش نہیں رکھتی۔ ارتقاء ایک ایسی چیز ہے جو نقل سازوں اور آج کل جینس کی تمام تر کوششوں کے باوجود خواہ مخواہ ہی واقع ہوتا ہے۔ ژاک مونروڈ نے اپنے ہربرٹ اسپنسر لیکچر میں یہ بات بہت اچھی کہی کہ ارتقاء کے نظریہ کا ایک اور عجیب پہلو یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اسے سمجھتا ہے۔ ابتدائی شوربے کی طرف لوٹتے ہوئے یہ سالمے کی مستحکم انواع سے آباد ہو گیا ہوگا۔ مستحکم اس معنی میں کہ یا تو انفرادی سالمات طویل عرصے تک قائم رہیں یا انہوں نے تیزی سے نقلیں بنانا شروع کر دیں یا انہوں نے درست طور پر نقل کی۔ ان تین قسم کے استحکامات کی طرف ارتقائی رجحانات مندرجہ ذیل معنوں میں ہوئے۔ اگر آپ سوپ کا نمونہ دو مختلف زمانوں میں لیتے تو بعد کے نمونے میں لمبی عمر، زرخیزی، نقل کاری میں درستی والی انواع کا زیادہ تناسب پاتے۔ حیاتیات داں جب زندہ مخلوقات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ارتقاء سے ان کا بنیادی طور پر یہی مطلب مراد ہوتا ہے اور طریقہ کار وہی ہے، یعنی قدرتی انتخاب۔ کیا پھر ہمیں اصل نقل ساز سالمات کو زندہ کہنا چاہیے؟ اس کی پرواہ کسے ہے؟ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈارون اب تک کا سب سے عظیم آدمی تھا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، نیوٹن عظیم تر تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس بحث کو طول نہیں دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہماری بحث کو جس طرح بھی حل کیا جائے اس سے مادے کا کوئی نتیجہ متاثر نہیں ہوگا۔ نیوٹن اور ڈارون کی زندگیوں اور کامیابیوں کے حقائق بالکل غیر متبدل ہیں، چاہے ہم انہیں عظیم قرار دیں یا نہ دیں۔ اسی طرح نقل ساز سالمات کی کہانی شاید کچھ اس طرح بیتی جیسے میں اسے بتا رہا ہوں، اس سے قطع نظر کہ ہم انہیں زندہ کہنے کا انتخاب کریں۔ انسانی مصائب اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ الفاظ صرف ہمارے استعمال کے اوزار ہیں، اور زندہ جیسے لفظ کی لغت میں محض موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے حقیقی دنیا میں کسی یقینی چیز کا حوالہ دینا ہوگا۔ ہم ابتدائی نقل سازوں کو زندہ کہیں یا مردہ، وہ زندگی کے اجداد تھے، وہ ہمارے بانی بابا، فاؤنڈنگ فادر تھے۔ اس بحث کی اگلی اہم کڑی جس پر ڈارون نے خود زور دیا تھا، اگرچہ وہ سالمات کے بارے میں نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں کے بارے میں کر رہا تھا، مسابقت ہے۔ ابتدائی شوربہ لامحدود مقدار میں نقل ساز سالمات کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زمین کا حجم محدود ہے، لیکن دیگر محدود عوامل بھی اہم رہے ہوں گے۔ ایک سانچے یا فرمے کے طور پر کام کرنے والے نقل ساز کی اپنی تصویر میں ہم نے اسے نقلیں بنانے کے لیے ضروری چھوٹے بلاک سالمات سے بھرپور شوربے سے شرابور مانا ہے، لیکن جب نقل ساز بے شمار ہو گئے تو تشکیلی بلاک کو اس شرح سے استعمال کیا گیا کہ وہ نایاب اور قیمتی وسیلہ بن گئے۔ نقل ساز کی مختلف انواع یا اقسام نے اس نایاب وسیلے کے لیے مسابقت کی۔ ہم نے ان عوامل پر غور کیا ہے جن سے پسندیدہ قسم کے نقل سازوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم پسندیدہ انواع دراصل مسابقت کی وجہ سے کم تعداد میں ہو گئی ہوں گی اور بالآخر ان کی بہت سی نسلیں معدوم ہو گئیں۔
نقل ساز انواع کے درمیان وجود کے لیے جدوجہد کی گئی، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جدوجہد کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ جدوجہد بغیر کسی ناراضگی کے ہوئی، واقعی کسی بھی قسم کے احساسات کے بغیر، لیکن وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے کہ کوئی بھی غلط نقل جس کے نتیجے میں استحکام کی ایک نئی اعلیٰ سطح پیدا ہو یا حریفوں کے استحکام کو کم کرنے کا ایک نیا طریقہ خود بخود محفوظ ہو جائے اور اس کی افزائش ہو۔ بہتری کا عمل مجموعی تھا۔ استحکام بڑھانے اور حریفوں کے استحکام کو کم کرنے کے طریقے زیادہ وسیع اور زیادہ مؤثر ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے یہ بھی دریافت کیا ہوگا کہ کیمیائی طور پر حریف انواع کے سالمات کو کیسے توڑا جائے اور اسی طرح تشکیلی بلاک اپنی نقلیں بنانے کے لیے جاری رکھیں۔ ان ابتدائی گوشت خوروں نے بیک وقضا بھی حاصل کی اور مسابقتی حریفوں کو بھی زیر کر لیا۔ دوسرے نقل سازوں نے شاید یہ دریافت کیا کہ کیمیائی طور پر یا اپنے ارد گرد پروٹین کی ایک جسمانی دیوار بنا کر اپنی حفاظت کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ابتدائی زندہ خلیات کا ظہور ہوا ہو۔ نقل سازوں نے صرف وجود کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی وجود کی بقا کے لیے بھی کنٹینرز اور وہیکل تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ جو نقل ساز بچے انہوں نے اپنے رہنے کی بقا کی مشینیں بنا ڈالیں۔ ابتدائی بقا کی مشینیں شاید حفاظتی کوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی تھیں، لیکن خوراک حاصل کرنا بتدریج مشکل ہوتا چلا گیا کیونکہ نئے حریف بہتر اور زیادہ مؤثر بقا کی مشینوں کے ساتھ پیدا ہوئے۔ بقا کی مشینیں بڑی اور وسیع ہوتی گئیں اور یہ عمل مجموعی اور ترقی پسند تھا۔ کیا نقل سازوں کی دنیا کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی تکنیکوں اور ساز و سامان کی بتدریج بہتری کی کوئی حد بھی تھی؟ بہتری کے لیے کافی وقت میسر ہوگا۔ صدیوں کے بیٹوں نے خود کو محفوظ رکھنے کے کون سے طریقے، عجیب طریقے ڈھونڈ نکالے ہوں گے۔ 4000 ملین سال بعد قدیم نقل سازوں کا انجام کیا ہونا تھا، وہ ختم نہیں ہوئے کیونکہ وہ بقا کے فن کے ماہر تھے، لیکن آپ انہیں سطح سمندر پر یوں ہی تیرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ یہ آزادی انہوں نے کب کی ترک کر دی۔ اب وہ بڑی بڑی کالونیوں میں عظیم البحثہ ربوٹس کے اندر محفوظ ہیں۔ جو بیرونی دنیا سے محفوظ ہیں وہ اس کے ساتھ بالواسطہ وسیلوں سے بات کرتے ہیں، ریموٹ کے ذریعے اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اندر بھی ہے اور میرے اندر بھی۔ انہوں نے ہمیں تخلیق کیا، جسم اور دماغ کو بنایا اور ان کا تحفظ ہمارے وجود کا حتمی مقصد ہے۔ وہ ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں۔ وہ نقل ساز ہیں، اب ہم انہیں جین کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہم ان کی بقا کی مشینیں ہیں۔